السلام علیکم موئز بھائی، میرا نام صبور ہے، ڈیلس آیا تھا ایجوکیشن کے سلسلے میں۔ آپ اور میں دونوں پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم سے گزرے ہوئے ہیں اور آپ نے کافی قریب سے دیکھا ہے پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو، تو اس کے سلسلے میں کچھ بات چیت کرنے کا موقع ملا آپ سے۔ تو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بنیادی کیا وہ چیزیں ہیں، وہ کیا مسائل ہیں جو ہم نظر انداز کر رہے ہیں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے خیال میں اگر تو ہم ایجوکیشن سسٹم کو اس کی میکرو لیول کے بجائے اگر تھوڑا سا مائکرو لیول پہ دیکھیں، میکرو لیول مثال کے طور پر یہ بات کہ ہمارے یہاں ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے۔ ریلیجس ایجوکیشن، اردو میڈیم، انگلش میڈیم ان اردو، اس طرح کے مسائل جو ہیں یہ کافی سیریس مسائل اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن جنرلی ایجوکیشن کی یا ایجوکیشنل فلسفی کے اگر اعتبار سے دیکھا جائے تو اس میں چند چیزیں جو بڑی نمایاں ہوتی ہیں، اور اس کا تعلق اصل میں محض پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم سے نہیں ہے، یعنی اٹ ہیز ٹو ڈو مور ود جنرل ایجوکیشن سسٹم ان دی ورلڈ۔ اس میں آپ کو بہت کم ایکسیپشنز ملیں گی اگر کوئی ملیں گی۔ ایک تو یہ اس میں بڑی میجر پرابلم ہے کہ جس وقت ہم بچوں کو ایک کلاس میں اگر 50 بچوں کو بٹھا کے یا 40 بچوں کو بٹھا کے پڑھاتے ہیں، اس کو ماس ایجوکیشن کہتے ہیں۔ ماس ایجوکیشن جو ہے یہ اس بنیادی ازمپشن ہی کے خلاف ہے کہ جس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایوری ہیومن بینگ از یونیک۔ انسان اصل میں اللہ تعالیٰ نے، میں اس کو بیان بھی کرتا ہوتا ہوں، انسان مختلف پہلوؤں سے بالکل یونیک ہے، یعنی میری اور آپ کی الیکٹرو میگنیٹک جو ہے الیکٹرو میگنیٹک ایسپیکٹ آف آور پرسنالٹی از ٹوٹلی یونیک۔ ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے، ہمارا جو پرسیپشن ہے، ہماری جو سینس پرسیپشنز ہیں، اس کے بعد ہم جس طرح سے ہم پلتے بڑھتے ہیں، ہمارے جو ایکسپیرینسز ہیں، ان ایکسپیرینسز کو ہم نے جس طرح سے اپنی زندگیوں میں ایڈ آن کیا ہوا ہے، اور اس کے لینس سے جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، دس میکس ایوری ون ایبسلیوٹلی یونیک۔ اس میں no two human beings can be totally compared to each other۔ تو جس طرح وہ آئنسٹائن سے منسوب کی جاتی ہے نا یہ بات کہ if you judge a fish by its ability to climb a tree, so it will be a useless animal۔ بالکل۔ تو یہی سچویشن بن جاتی ہے ہمارے اس ایجوکیشن میں، جس وقت ہم سب بچوں کو لے کر ایک معیار پہ پرکھنا چاہتے ہیں۔ ایجوکیشن سسٹم جنرلی اراؤنڈ دا ورلڈ، اراؤنڈ دا گلوب، وہ بنیادی طور پر دو ہماری انٹیلیجنسز کو جج کرتا ہے۔ صحیح۔ ایک لاجیکل انٹیلیجنس اور ایک لنگوسٹک انٹیلیجنس۔ صحیح۔ انسان کے اندر ہاورڈ گارڈنر اس میں ایک بڑا میجر تحقیق ہے اس کی، اور اس کے بعد اور لوگوں نے یہ بات کی، لیکن ہاورڈ گارڈنر کے نزدیک انسان کے اندر 8 قسم کی انٹیلیجنسز ہوتی ہیں۔ صحیح۔ یعنی اس میں اس نے ڈیوائڈ کیا، جب یہ بتایا کہ وی ہیو spatial intelligence, we have musical intelligence, we have physical intelligence, we have interpersonal intelligence, we have intrapersonal intelligence, and so on and so forth۔ یہ linguistic intelligence، logical intelligence، پھر naturalistic intelligence، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اندر مختلف یعنی گریڈز میں بٹی ہوئی ہیں۔ we are all we have all been given these intelligences at varying degrees۔ یعنی میرے اندر ہو سکتا ہے کہ فزیکل انٹیلیجنس زیادہ ہو، آپ کے اندر لاجیکل انٹیلیجنس زیادہ ہو، کسی اور کے اندر لنگوسٹک انٹیلیجنس ہے۔ جب آپ اس ڈومین کو ہٹ کرتے ہیں تو انسان اس انٹیلیجنس کی زیادہ نکھار پیدا ہوتا ہے، اور وہ اس کے نتیجے میں اس کے اندر کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں چونکہ لمیٹڈ معیارات ہیں، یعنی وی آر اونلی ججنگ پیپل تھرو لنگوسٹک اینڈ لاجیکل انٹیلیجنس، لہذا جو اس میں اچھے ہوتے ہیں دے آر کنسیڈرڈ ٹو بی آؤٹ اسٹینڈنگ آن دیئر کرائیٹیرین۔ یعنی یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ کرائیٹیرین جو ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی بیسس پر ہم جج کریں گے کہ بچہ جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے یا نہیں ہے، وہ بھی اصل میں اندر لوکلائز طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ اور اس میں اگر میں ایڈ کرنا چاہوں، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، سوسائٹل ایکسیپٹنس اور ڈس اپروول بھی وہ اسی نیرو لینس سے دیکھا جاتا ہے کہ اگر ان دو انٹیلیجنسز میں بچہ ٹھیک ہے، اگر اچھا پرفارم کر رہا ہے، تو سوسائٹل اپروول بھی اسی صورت میں اس کو ملے گا، ورنہ اس کو وہ اپروول، وہ اپریسیشن، وہ لو، وہ ایکسیپٹنس اس کو نہیں مل پائے گی۔ وہ مل ہی نہیں سکتی نا،
یعنی بات یہ ہے کہ آپ نے ایک معیار بنا دیا ہے اور عام آدمی کی سطح پر تو اصل میں وہ اس کو جانتا بھی نہیں ہے کہ اس کا بھی ایسا کوئی اور معیار بھی ہو سکتا ہے. بالکل وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, انہوں نے معیار بنا دیا تو ٹھیک ہی بنایا ہوگا, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے. بالکل نہیں ہے. یعنی وہ پڑھے لکھے لوگ تو ہیں لیکن وہ بھی اسی نظام سے پڑھے لکھے ہیں, بالکل جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے بھی اسی پیراڈائم میں آنکھیں کھولی ہیں اور اسی پیراڈائم میں آگے یعنی پلے بڑھے ہیں, جس کے نتیجے میں اٹس ڈیفیکلٹ فار دیم ٹو تھنک آؤٹ سائڈ دس باکس دیٹ دے کین بی سم تھنگ ایلس. ٹو آبزرو دس باکس وی نیڈ ٹو گیٹ آؤٹ سائڈ اٹ. بالکل ٹھیک ہے جی. آپ اگر نظام تعلیم کے اندر بیٹھ کر اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ 4 باؤنڈریز جو ہیں وہ لمٹ کر دیں گی کہ مجھے اس کے اندر رہنا ہے. بالکل مثال کے طور پر آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ صبح 6 بجے سے لے کر تو شام کو دوپہر 2 بجے تک کا تو ہمیں ٹائم ملا ہوا ہے, اسی میں ہم نے لوگوں کو محنت کروانی ہے اور اسی میں کچھ بنانا ہے, تو اب ہم نے کچھ لمٹس اپنے اوپر عائد کر لی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی لمٹس نہیں ہیں. یعنی کیوں 6 بجے شروع کرنا ہے, کیوں 2 بجے ختم کرنا ہے, کیوں وائی ناٹ 8 to 10. ٹھیک ہے نا. یہ جو ایسپیکٹ ہے کہ ہم بچہ جو ہے وہ کس طرح سے سیکھتا ہے, اس کے بارے میں بھی ہماری کچھ تھیریز ہیں. یعنی وی بلیو دیٹ ایک ٹیچر کھڑا ہو کر, آپ اگر کلاس روم کا سیٹ اپ دیکھیں تو میں کریٹیکل ریفلیکشن کی کلاس میں بتاتا ہوتا ہوں کہ ایوری ایکشن دیٹ وی انڈر ٹیک, ایوری پلان دیٹ وی میک, اس کے اندر کچھ ازمپشنز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ اف یو اسٹینڈ ان اے کلاس روم اور آبزرو اے کلاس روم, تو جس طرح سے اس کی سیٹنگ ہوئی بھی ہے, دیر آر 20 or 30 or 40 or 50 چیئرز فیسنگ ون ڈائریکشن, اور ایک ٹیبل جو ہے وہ اس کی ڈائریکشن ان بچوں کی طرف ہے. تو یہ چیز بتا رہی ہے کہ اس ایجوکیشن سسٹم کی ازمپشن کیا ہے. اس ایجوکیشن سسٹم کی ازمپشن یہ ہے کہ یہ جو یہاں پر بیٹھنے والا ہے, جو کہ ٹیبل پر کھڑے ہونے والا آدمی ہے, اس نے اپنی ایجوکیشن, اپنی لرننگ کو اسپل آؤٹ کرنا ہے دوسروں کو. ان سب بچوں کو توجہ سے اس کی بات سننی ہے. بالکل صحیح ہو گیا. Now this actually creates a hierarchical system as well. یہ میڈیم اٹ سیلف اپنے اندر کچھ اسمپشنز لے کے چل رہا ہے. بالکل خود نظر آ رہی ہیں وہ assumptions. صحیح. ٹھیک ہے نا جی. اسی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ that we tell every child to pay attention, stay quiet, don't move, ادھر نہیں جانا, توجہ دو. وہ جو جس وجہ سے توجہ دیتا ہے انسان, یعنی میں اور آپ میچور لوگ ہیں جی, لیکن اگر ہمیں کسی ایسی چیز میں ڈال دیا جائے اور 2 گھنٹے کے لیے بلکہ 6 گھنٹے کے لیے بٹھا دیا جائے جس میں ہمارا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, ہماری کوئی انگیجمنٹ نہیں ہے, ہمیں کو اس کی سینس ہی نہیں پتا کہ ہم کیوں یہ کر رہے ہیں, ہم کر رہے ہیں, اس کے بعد ایک میچور آدمی کے لیے بھی توجہ دینا ایک اچھا خاصا مشکل کام ہے. کیونکہ اس میڈیم, وہ بیچارہ اس میڈیم میں رکھ دیا گیا ہے along with 25 other kids, رائٹ, جس کے اندر at the most he can optimize, but the medium itself is rigged. رائٹ, رائٹ. وہ اصل میں I won't say rigged, I think it has been created with certain assumptions which are not accurate. ٹھیک ہے جی. میں ظاہر ہے کہ میں اس کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ یہ لوگ ان کی انٹینشن اچھی تھی یا بری تھی, دیٹس ناٹ مائی ڈومین, لیکن یہ میں جان سکتا ہوں کہ یہ جو ایکشن ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی انسان اس طرح سے, آپ ایک ویسل کی طرح نہ سمجھیں اس کو کہ ایک بڑے ویسل سے چھوٹے ویسل میں علم انڈیل دیا جاتا ہے اور اب وہ اس کا حصہ بن جاتا ہے. ایوری چائلڈ اینڈ ایوری ایڈلٹ when he is exposed to knowledge or knowledge base, وہ اب اس knowledge base کو پروسیس کرتا ہے, اور جو کچھ وہ پروسیس کرتا ہے, اگر اس کو پروسیس کرنے کا موقع ملے تو جو کچھ وہ پروسیس کرتا ہے اور اس سے نتائج اخذ کرتا ہے, یہ اب لرننگ ہو رہی ہے. اگر ہم نے اس کو اس پروسیس ہی میں نہیں ڈالا, جی, ہم نے اس کو یہ سمجھ لیا کہ ٹیچر کے بتائے ہوئے کو یاد کرنا ہے لرننگ, تو بتائے ہوئے کو یاد تو بڑی شارٹ ٹرم میموری میں کیا جا سکتا ہے, اور اس کو اتنی لانگ ٹرم میموری تک بھی پرولونگ کیا جا سکتا ہے کہ جس کا نتیجہ بچہ امتحانات بھی پاس کر لے. اس میں میرا سوال موسیٰ آپ سے یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرابلم جو ہے وہ اس چیز میں نہیں ہے کہ, اب میں اگر اس پہ تھوڑا کاؤنٹر کروں آپ کی بات کو, آپ نے پہلے یہ کہا کہ ایک ٹیچر ہے اور 25 بچے ہیں, اور صرف اگر آپ کلاس روم کی اورینٹیشن دیکھیں تو ٹیچر فیس کر رہے ہیں, 25 بچے اس کو فیس کر رہے ہیں, تو وہ ایک طرح سے بتا رہے ہیں کہ اسپیل ہوگا بچوں کی طرف. اگر آپ اس ٹیچر کو ہٹا کے ایک نالج بیس رکھ دیں تب بھی تو وہ ایک جو نالج ٹری ہے یا وہ جو اورینٹیشن ہے وہ تو وہی رہے گی. رائٹ, رائٹ. آئی تھنک سر
جو ہم جس چیز کی طرف ہم کنورج کر رہے ہیں وہ مور دین دا فیکٹ کہ ٹیچر از فیسنگ دا کڈس. جو مسئلہ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے جو چیز نکل رہی ہے, جو نالج اس بچوں تک پہنچ رہا ہے, ہم اس کی جو اسیسمنٹ ہے وہ اس کے ساتھ میموری کو لنک کر رہے ہیں کہ جو ٹیچر سے اسپیچ سے اور کمیونیکیشن سے چیز نکل رہی ہے اس کو اسیسمنٹ کا طریقہ ہمارا جو وہ ہے کہ آپ نے کتنا اچھا اس کو یاد کر لیا, رائٹ, ورسز آپ نے کتنا اچھا اس کو پروسیس کی. رائٹ. آپ یہی کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ چاہے وہ سیٹ اپ یہی رکھا جائے لیکن اگر اس کے پروسیسنگ کو چینج کر دیا جائے تو لرننگ بہتر ہو جائے گی. بالکل. میں آپ سے عرض کرتا ہوں میرا اس کا کیا مطلب ہے. یہ جو میڈیا از دا میسج کو اگر آپ جس طرح ہم بات کرتے رہے, یعنی اس انوائرمنٹ کا میسج اصل میں یہ ہے کہ کس کی بات توجہ سے سننے کے لائق ہے. بالکل. یہ جب آپ 25 بچے جو ہیں ایک طرف فیس کر رہے ہیں اور ایک ٹیچر جو ہے ان کی طرف فیس کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس انوائرمنٹ کا میسج ہے بالکل وہ یہ ہے کہ دیر از ون پرسن ان دس روم جس کی بات سننے کے لائق ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا نتیجہ دیکھیے کیا نکلتا ہے. یعنی آئی ایم اے ٹیچر آف ایڈلٹس ان اے وے. جی. ٹھیک ہے جی. اینڈ آئی ہیو سین اینڈ آئی ہیو ایکسپیرینس دس کہ پیپل ول listen very carefully when I'm speaking. لیکن when others are speaking they don't listen very carefully. کیونکہ وہ اس میڈیا میں رہنے کا ان کو یہ نقصان ہوا ہے کہ they all at the end of the day ہم ایک دوسرے سے لرن نہیں کرتے. بالکل. ہمیں ٹیچر چاہیے لرن کرنے کے لیے. بالکل. ہم جس بات کو یعنی اس سے کیا فرق پڑتا ہے زندگی میں, اس سے فرق یہ پڑتا ہے کہ ہم یہ زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بات کہنے والا کون ہے بجائے اس کے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے. یہ آپ نے بالکل بہت اچھا پوائنٹ آؤٹ کیا کہ وہ ہم پولز آئی ڈونٹ نو اس کو ٹیچنگ پولز کہا جائے گا, لیکن ہم ہر جگہ پر پہلے اس چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں ہو از ورتھی آف. یا رائٹ. وہ اس کا ایتھوس کیا ہے, کیا میں سمجھ رہا ہوں. نا فار انسٹنس میں آپ کو تھنک اباؤٹ اٹ, یو انٹر اے کلاس روم اینڈ اٹ از ارینجڈ ایز اے سرکل فار انسٹنس. This is an alternative possibility. بالکل. اس میں آپ اس سرکل میں آپ کسی کو نہیں بتا سکتے کہ who stands out. بالکل. Everyone is facing each other. بالکل. It is not all of them facing one person, which should be the focus. یہ تو نہیں ہم کہہ رہے نا اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ whoever is talking, we should be facing that person so that we listen to them carefully. آپ نے میڈیم کو چینج کیا تو آٹومیٹکلی اس کے کچھ تقاضے میسج چینج ہو گیا. بالکل. اچھا ایک اور سچویشن دیکھیں, یہ ہماری جو ماڈرن ورک شاپس ہیں وہ اس طرح سے ارینج کی جاتی ہیں. صحیح. یعنی چھوٹے چھوٹے سے گروپس بنا دیے جائیں. بالکل. چھوٹے چھوٹے سے گروپ بنا دیے. اس میں اگین نو بڈی از اسٹینڈنگ آؤٹ. صحیح. وی آر آل لسننگ ٹو ایچ ادر اینڈ دین وی کین کنورج انٹو اے سرکل لیٹر آن. بالکل. اینڈ سٹ اینڈ ڈسکس کہ ہم نے کیا چیز چھوٹے سرکل میں ڈسکس کی. یعنی کلاس روم کے سیٹ. اب یہ دیکھیے یہ جو میں آپ کو بتایا کہ یہ 2 سیٹ اپس بھی ہو سکتے ہیں. جی. یہ پاسبلٹی کی حد تک تو ہو سکتے ہیں. جی. لیکن آپ کو پاکستان کے اسکول میں نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ہمارا زندگی بھر کے لیے کچھ ایٹیٹیوڈز ڈیولپ ہو جاتے ہیں. بالکل. یعنی میں نے جس طرح کیا کہ آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف ایڈلٹس. جی. اور میں اپنی ہر کلاس میں تقریباً یہ کہنے میں مجبور ہوتا ہوں کہ آپ ایک دوسرے کی بات سنتے ہوئے سیکھیں. بالکل. بیکاز اٹ از دیز conversations which will help you learn. It is not my spilling knowledge which will give you any information or make you learn something. بالکل. It is your processing. جب آپ ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہوں گے, اپنی بات کو ڈیفینڈ اور دوسرے کی بات کو سننے کا معاملہ کر رہے ہوں گے, اور اس جو وہ بات کر رہے ہیں اس کو اپنی نالج بیس میں ایڈ کر رہے ہوں گے. اچھا میں یہ پوائنٹ مس کر گیا تھا. بالکل. وہ ایک کلیکٹیو لرننگ کا ایک انوائرمنٹ پیدا ہوگی. ٹھیک ہے. میوچل رسپیکٹ پیدا ہوگی. میوچل ایک دوسرے کو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہم سب اس کلاس میں جو بیٹھے ہیں وہ امپورٹنس رکھتے ہیں. یہ اگین میں اسی پہ ایڈ آن کرنا مطلب اس کو ریٹریٹ کرنا چاہیے کچھ اور الفاظ کے ساتھ کہ ہم ہر کسی کو ایز اے سورس آف نالج دیکھنا شروع کر دیں گے. رائٹ. میں ہر کسی سے سیکھ سکتا ہوں. رائٹ. میرے اندر آئی ایم ٹو آلویز سم ڈگری رانگ. The goal is to be less wrong. Less wrong. Wonderful. Beautiful. اور وہ جو ان بٹوین ایکسچینجز ہوں گی میرے ساتھ پیئرس کے ساتھ, اور جب میں دیکھوں گا کہ یار میں اس سے بھی کچھ سیکھ سکتا ہوں, میں ابھی بھی اپنے اندر امپرومنٹ لا سکتا ہوں, تو وہ جو میری اسکوپ ہے آف لرننگ یا جو ایکسپوجر ٹو دا سورسز آف نالج وہ کتنا بڑھ جائے گا. Absolutely. جسٹ بیکاز آف دا فیکٹ کہ میں نے اب
بجائے اس کے ایک سنگولر سورس کو, ایک سنگولر بندے کو, شخص کو, ٹیچر کو اپنا بناؤں, ٹو سی دیٹ پرسن ایز ورتھی آف گیونگ می نالج, اب میں ہر کسی کو ایبسلیوٹلی دیکھوں گا. اچھا, اب دیکھیے اس کے بعد ایک اور چیز جو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں پرابلمٹک ہے وہ یہ کہ ہمارا کوئی لانگ ٹرم ویژن نہیں ہے بچوں کے بارے میں. بالکل. یعنی اگر کسی اسکول نے لکھا بھی ہوا ہے تو وہ لکھا ہی ہوا ہے. یعنی بالعموم جو میں نے اسکول دیکھے جن کو میں نے وزٹ بھی کیا, جن کے ساتھ کام بھی کرنے کا موقع ملا, تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی لانگ ٹرم ویژن ہے, ہم نے کوئی کور ویلیوز ڈٹرمن کر دی اور اب ہم اس کے لیے وی آر موونگ ٹورڈ دی سسٹم از موونگ ٹورڈز دیم. ایسا نہیں ہے. وی ایکچولی واٹ ایور, ہمارا ویژن اتنا ہی ہے کہ بچے کو اگلے امتحان میں اچھے نمبر آنے چاہیے, اور وہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے نمبر آنا ہی ہمارا ٹارگٹ ہے اور بچے کی لرننگ بھی اسی میں ہی ہے. اچھا, اس سے پہلے کہ ہم اس چیز کے اوپر جائیں کہ ہم اسیسمنٹ کے اندر کیا غلطیاں کر رہے ہیں, کہ ایک ڈیسیجن لیا نا کہ ہم نے ایک بچے کو ان معیارات پہ اسیس کرنا ہے, تو اس کو دیکھنا کیا وہ معیارات کمپریہنسو ہیں یا نہیں, رائٹ, اور اس کے بعد آن ٹاپ آف اٹ اسی کو اپنا بنا لینا ٹارگٹ کہ ہم نے جب تک ہم ان کچھ معیارات پہ اترتے جا رہے ہیں یہی ہمارا ٹارگٹ ہے, بس ہم نے ٹنل ویژن کے ساتھ انہی کو ہٹ کرتے رہنا ہے, اور اسی پہ ہم نے ٹیچرس کو اسیس کرنا ہے, اسکولس کی پرفارمنسز کو اسیس کرنا ہے, دو اسکولس کو بھی آپس میں دیکھنے کی پرفارمنسز کو ہم نے اسیس کرنا ہے. جو میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہتا ہوں کہ آئی تھنک اس پہ بات کرنا ضروری ہے کہ یہ آپ نے ایک اچھی بات بتائی کہ کوئی بات آتی ہے میڈیم از دا میسج, کہ جب ایک ٹیچر بتا رہے ہیں اور بہت سارے بچے سن رہے ہیں تو اس سے ہم بچوں کو سب کانشیسلی یہ میسج دے رہے ہوتے ہیں, وہ میڈیم میسج دے رہا ہوتا ہے کہ ہمیشہ ایٹ اینی گیون پوائنٹ دیر ول بی the probability is کہ 1 out of 25 people will be worthy of listening. right. آپ نے پہلے وہ assess کرنا ہے, then you open your ears and your right. mind to listen to that person. Instead اگر آپ اس medium کو change کر دیں, اس کے اندر ہم circular کر دیں, تو the medium itself is telling you کہ everyone has equal probability of right. imparting your knowledge. right. یہ بات تو سمجھ آ گئی مجھے, لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم اس کی پریکٹیکلٹی کو دیکھیں, ایٹ سم پوائنٹ آپ کو وہ بفور دیکھیں, کوئی بھی لرننگ کرنے سے پہلے کچھ اسمپشنس ہوتی ہیں آپ کی, رائٹ, کہ بفور وی کین ہیو اے میننگ فل ایکسچینج بٹوین یو اینڈ آئی. آپ امیجن کریں ہمیں اردو ہی نہ آتی ہو, آپ کو کوئی اور زبان آتی ہو, مجھے کوئی اور زبان آتی ہو, رائٹ, ہم سرکل میں بیٹھ بھی جائیں ہم بات نہیں کر سکتے, right. رائٹ. تو اسمپشن کیا ہے کہ ہم نے ایک لینگویج سیکھی ہوگی, right. ہم اگر میتھ کے کسی تھیورم پہ, کسی فارمولا پہ, کسی کانسیپٹ پہ اگر سرکل میں گپ شپ کرنا چاہتے بھی ہیں, we should speak the same language. ہمیں وہ ایٹ لیسٹ وہ میتھمیٹیکل کانسیپٹس, وہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے بفور دیٹ انٹلیکچوئل ایکسچینج کین ہیپن بٹوین اسٹوڈنٹس. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ کور کمپیٹنسیز بچوں کے اندر ہونا لازمی ہے بفور وی کین ایون کنسٹرکٹ دیٹ میڈیم, اور افیکٹنس اس کے بعد آئے گی, رائٹ. تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ صحیح ہے, بالکل صحیح ہے کہ وہ ایک سرکولر اگر ہم اس کو بنا دیں اور اس کے اندر ایک ناٹ جسٹ کہ ایک اچھا ایکسچینج ہوگا, بلکہ آپ بچوں کو بھی ٹرین کر رہے ہیں سب کانشیسلی کہ ایوری پرسن از ورتھی آف ٹیچنگ یو سم تھنگ, کہ آپ کو یہ نہیں دیکھنا کہ بندہ کون ہے, آپ کو دیکھنا وہ کیا کیا رہے ہیں, بالکل, اور کیسے آپ نے ان سے بات کرنی ہے, کیسے ایکسچینج کرنا ہے, کیسے جب آپ کے پاس انفارمیشن آئے تو پہلے یو ہیو ٹو برنگ اٹ ان, پہلے ابزارب کریں, دیکھیں کہ اچھا آپ کے جو کرنٹ سوچنے کی چیزیں ہیں, جو آپ کا کرنٹ نالج بیس ہے, اس پہ یہ کہاں پہ فٹ ہوتی ہیں. اگر تو ایکسیپٹنس آتی ہے تو بہت اچھی ہے, اگر کانفلکٹ آتا ہے تو آپ کچھ سوالات کر سکتے ہیں دوسرے سے. تو جو میں واپس لے کے جانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سرکولر میڈیم بنانے سے پہلے وہ ہمیں سنگولر 1 to 25 والا جو میڈیم ہے وہ رکھنا لازمی ہوگا, تاکہ بچوں کے اندر کور کمپیٹنسیز آ جائیں لینگویج کے لیے اور میتھ جو لاجک کا آپ نے کہا اس کے لیے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی نیڈ پھر بھی رہنی ہے, لیکن ڈونٹ لمٹ یور سیلف ٹو جسٹ ہیونگ. دیکھیے یہ بالکل پاسبل ہے, I don't have a problem, لیکن جنرل سیٹ اپ کیا ہوگا. مثال کے طور پر آپ مونٹیسری کے لیول پہ اگر چلے جاتے ہیں, مونٹیسری تو آپ نے پڑھا ہی ہوا ہے,
تو وہ اس کا جو سیٹ اپ ہے وہ تو بالکل ہی اس طرح انفارمل سیٹ اپ ہے نا. ہاں جی یعنی وہ تو اس طرح نہیں کہہ رہی کہ سب کا ڈائریکشن ایک طرف ہونی چاہیے, وہ تو یہ کہہ رہی چھوٹے گروپس بنا دیے جائیں, اس کے اندر لوگ جو ہیں ان کے اوپر ایک سپروائزر ہو, بالکل, اور وہ بچے ایک دوسرے کو فیس کر رہے ہو تاکہ ان کی انٹرپرسنل اسکلز ہی بہتر ہو. بالکل زبردست. Now all these things can be done, یعنی ایک چھوٹے لیول پہ یہ کام کیا جا سکتا ہے. بہرحال دیر کین بی اے ٹائم, مثال کے طور پر کہ ایک اوپننگ سیشن میں فار 5 to 7 منٹس ایک آئیڈیا کو فلوٹ کرنے کے لیے, مثال کے طور پر ہم ایک آدمی جو ہے وہ پریزنٹ کر دے, ایک بچہ ہی اٹھ کے پریزنٹ کر دے, تو دیٹ ول بی دا فوکل پرسن, رائٹ. بٹ دا تھنگ از وہ اس پہ بھی ضرور بات کر لینی چاہیے کہ ہماری وہ جو کور کمپٹنسیز ہے وہ ہے کیا, یعنی واٹ آر دوز کور کمپٹنسیز کہ جن کے بعد اصل میں جب ہم کور کمپٹنسیز کی بات کرتے ہیں تو اصل میں اس کو ایک اور طرف سے اپروچ کر کے دیکھیں. یعنی یہ وہ ٹولز ہیں جو کہ دے اوپن دیئر, وہ کیز ہیں کہ جن سے نالج کا دروازہ کھلتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. اور اگر یہ آپ نے نالج کا دروازہ کھولنے والی کیز ہیں وہ کون سی ہیں, میرا خیال ہے کہ اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ بہت زیادہ نہیں ہے. یعنی زبان ہے جس کو آپ اردو زبان ہو سکتی ہے, عربی زبان ہو سکتی ہے, انگریزی زبان ہو سکتی ہے, یہ وہ زبان سکھانی ہے اور بچے کو اچھی زبان آتی ہو. اچھا, اور اس کو بھی نیچرل طریقے سے سکھانی. دیکھیے مجھے ایک اس بات پر شدید اختلاف ہوتا ہے کہ جس وقت کسی اسٹوڈنٹ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لینگویج نہیں سیکھ سکتا, کہ لینگویج اگر بچہ نہیں سیکھ سکتا تو بولتا کیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ انسان لینگویج نہ سیکھ سکتا ہو, یا اس میں لینگویج ہم جس طرح سے سکھا رہے ہیں اس طرح وہ نہیں سیکھ سکتا. یعنی اس نے اپنے گھر میں بغیر کسی کے سکھائے لینگویج سیکھی ہے. ٹھیک ہے, ہی ہیز پکڈ اگر ہم اسی طریقے کو, جس طریقے پہ اس نے گھر میں سیکھی ہے, اسی طریقے کو ایک ماڈل بنا لیں اور یہ سمجھیں کہ ہمیں اس طرح لینگویج سکھانی چاہیے, تو آئی تھنک نو بڈی کین, ایسا پاسبل نہیں ہے کہ کوئی آدمی لینگویج نہ سیکھ سکتا. یہ وہ چیز ہے جدھر سے انسان اسپوکن اور لسننگ کمپریہنشن اینڈ اسپوکن لینگویج, ہاں جی, یہ دو چیزیں ڈیولپ کرتا ہے. بالکل. اب ہم نے صرف اسی چیز کو وی ہیو ٹو اڈاپٹ اٹ ان ریڈنگ اینڈ رائٹنگ ایز ویل. یعنی بجائے اس کے کہ بچے کو ایک نان سینسیکل طریقے سے فنیٹکس سے شروع کیا جائے, لیٹس اسٹارٹ ود واٹ میکس سینس. ایک اسٹوری ہے, اس کو بچے کو آپ نے سمجھا دیا کہ یہ دس از واٹ دا اسٹوری ریڈز لائک. بالکل. آپ دیکھیں گے کہ ویری سون دیٹ اگر اس کو آپ گائیڈڈ ریڈنگ کروا رہی ہے تو بہت جلدی وداؤٹ نوئنگ اے بی سی کیا چیز ہے اور ڈی ایف کیا چیز ہے, وہ یہ جان لے گا کہ یہ جو ورڈ لکھا ہوا ہے یہ کہہ رہا ہے, یا یہ سینٹینس جو لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ دس از دا اسٹوری آف مائی گرینڈ فادر. بالکل. ٹھیک ہے. Now he does not know why this and is یہ نہیں پتا بھی اس کو, لیکن وہ اس ورڈ کی پہچان, اس ورڈ کی پکچر اس کے ذہن میں پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. بالکل. اور وہ اگر کہیں اور بھی آپ اس کو دس لکھیں گے تو وہ بھی پیدا. یہ ہول لینگویج اپروچ کو میرا خیال ہے کہ ہمیں ضرور اسٹڈی بھی کرنا چاہیے اپنے اسکول میں. دیٹ از اے ویری افیکٹو وے آف ٹیچنگ لینگویج. صحیح. لیکن اس کی کوئی ایک ضرورت ہے جی, یعنی اس کی ضرورت یہ ہے کہ آپ اردو لینگویج میں انگریزی نہیں پڑھا سکتے اب, جس طرح ہمارے اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے. یعنی ہمارے ہاں آپ اگر جانتے ہوں بچپن میں آپ ایسے اسکول میں اگر کو واقف ہوں تو ہمارے ہاں اصل میں انگلش میڈیم اسکول میں بھی اردو زبان میں انگریزی پڑھائی جاتی ہے. صحیح کہہ دی. ایسا نہیں ہے کہ وی ٹیچ انگلش ان انگلش لینگویج. صحیح. The teacher has to go into Urdu to teach English. یہ انگریزی میڈیم اسکولوں کی میں بات کر رہا ہوں جی. صحیح. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اردو میڈیم اسکولوں کا کیا حال ہوگا. ٹھیک ہے. تو یہ جو سچویشن ہے اس کو پہلے تو ٹھیک کرنا چاہیے. یعنی ہمارے ایجوکیٹرز جو ہیں, اب اس کے لیے کیا پرابلم ہے, اس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ انگلش اسپیکرز ہی پھر انگریزی پڑھا سکتے ہیں. ہاں جی. تو ہمارے یہاں تو کوئی ہارڈلی آپ کو ٹیچر ایسا ملے گا ایون کالج کے لیول پہ کہ جو انگریزی اچھی بول سکتے ہیں, ہارڈلی. بالکل. تو دس ریکوائرز اے کمپلیٹ اوور ہال. اچھا, اسی میں ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں, آپ نہیں سمجھتے کہ بہت سارے لوگ جو سمجھتے تھے کہ وہ کبھی انگریزی نہیں بول سکتے, وہ جب ایسے ملک کے اندر آتے ہیں, ایسے انوائرمنٹ کے اندر آتے ہیں جہاں انگریزی بولی جا رہی ہو, وہ بہت جلدی انگریزی بولنا شروع کر دیتے ہیں. سو دیر از سم تھنگ ٹو بی لرن فرام اٹ کہ آپ کو وہ انوائرمنٹ بنانا ہے جس کے اندر انگریزی بولی جا رہی ہو, تو آٹومیٹکلی یہ ایگزیکٹلی میں یہی بات کر رہا ہوں جی. یعنی اگر آپ نے وہ ماحول دے دیا ہے کہ جس ماحول میں وہ زبان بولی اور سنی جا رہی ہے, تو رفتہ رفتہ اس نے جس طرح بچپن میں اس نے اپنی لینگویج سیکھی ہے وہ سیکھ کے تو نہیں آیا تھا.
بالکل. یعنی انسان کے اندر یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ لینگویج کے اگر اس کو ماحول میں لینگویج دے دی جائے گی تو وہ لینگویج پک کرنے لگ پڑے گا, بالکل. اور وہ پک کر کے اس کے بعد بولنے بھی لگ پڑے گا. یہ پوٹینشیل یہ کوئی انسان دوسرے انسان نے پیدا نہیں کر سکتا. یہ نیچرل پوٹینشیلز ہیں, یہ فطری. مطلب آپ ایک کتے کو رکھ لیں اپنے گھر میں تو وہ 50 سال بھی اگر آپ مطلب 12 13 14 سال کا بھی اگر ہوگے تو زبان نہیں بولنا شروع کرے. یہ پوٹینشیل انسان کا پوٹینشیل ہے. اور یہ بھی آپ ایسے غور کرنے والی بات ہے اور شاید ماتم کرنے والی بات ہے کہ ہم کبھی کبھی نا جو لوگ صرف پنجابی بولتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ تو جاہل ہیں, ان کو اردو نہیں. تو ویری فیکٹ کہ وہ پنجابی بول رہے ہیں means کہ وہ لینگویج سیکھ چکے. ایگزیکٹلی. اور ہم لوگ تو اس کے اندر یہ there is a lot to be ریوائزڈ اور انلرن کرنے کے لیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. بالکل. اور اسی چیز کو آپ اڈاپٹ کر لیں ریڈنگ اور رائٹنگ اسکل. تو یہ بنیادی طور پر یہ کور اسکل ہے جی. یعنی میرا تو یہ خیال ہے کہ اگر آپ اس کو افیکٹولی پڑھائیں تو اس کے نتیجے میں آپ ایون ارتھمیٹک بھی کور اسکل نہیں رہتی کہ وہ بھی اس کے بعد پڑھ کے سیکھی جا سکتی. لیکن چلیں مان لیتے ہیں تو بنیادی طور پر نمبرز اینڈ لینگویج ایٹ لیسٹ ون لینگویج مے بی 3 languages. I don't have a problem with that. لیکن جب تک آپ اس کو اس نیچرل طریقے سے پڑھائیں گے کوئی پریشر نہیں ہوگا بچے کے اوپر. صحیح. یعنی بچہ اسی طرح سے جس طرح سے اس کے گھر میں اگر لیٹ سے اس کی نانا نانی ایک زبان بولتے ہیں, پنجابی بولتے ہیں, اس کے دادا دادی پشتو بولتے ہیں, اس کے والدین جو وہ اردو یا پنجابی بولتے ہیں, اردو بولتے ہیں لیٹ سے, تو یہ 3 languages بچہ بڑے آرام سے سیکھ لے گا. کوئی پریشر نہیں ہوگا. ایسے نہیں ہوگا کہ بچہ سوچ میں پڑ جائے گا لائک اتنا پریشر ڈال دیا 3 languages میں کیسے سیکھوں. یہ کچھ نہیں ہوگا. یہی چیز آپ اسکول میں بھی کر سکتے ہیں. یعنی یو ڈونٹ ہیو ٹو. ہم نے کچھ ایکسٹرا سبجیکٹس which are actually dependent on the child's ability of language. ہاں جی. وہ ایکسٹرا سبجیکٹس مجھے یاد ہے سائنس میں نے اس زمانے میں شروع کی تھی جس وقت مجھے انگریزی نہیں آتی تھی. دیکھیں جنرل سائنس کی کتاب تھی میری, اور مجھے ابھی تک اس کی شیپ بھی یاد ہے. ٹھیک ہے جی. جس کا پہلا سبجیکٹ ٹاپک یہ تھا کہ میٹر کیا ہوتا ہے اور وہ میٹر ہیٹ کرنے پہ اور کول ڈاؤن کرنے پہ کیا کام کرتا ہے, جو بڑے عرصے بعد مجھے جا کے سمجھ میں آئی کہ یہ کانٹریکٹ کا ورڈ کیا ہوتا ہے اور ایکسپینڈ کیا ہوتا ہے. لیکن انگریزی زبان میں نے سائنس پڑھی ہے, انگریزی نہیں آتی تھی. ٹھیک ہے جی. یہ جو ایسپیکٹ ہے یہ اصل میں ڈز اٹ میک سینس ٹو اینی ون. ہاں جی. یعنی یہ تھوڑی دیر کے لیے غور کر لینا. یعنی ایسا ہے کہ ہمیں اس تھوڑی دیر رک کے تو یہ سوچنا چاہیے کہ ڈز اٹ ایون میک بیسک سینس ٹو انسان ہے ہم, مطلب کوئی جانور تو نہیں ہے. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے, سوچ کے دیکھیے. یعنی مجھے اگر ایک چیز جس کو میں نے لینگویج سیکھ کے آگے سیکھنا ہے, ہاں جی, وہ لینگویج سکھانے سے پہلے کیسے سکھائی جا سکتی ہے. بالکل. اچھا, اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ساری جنرل سائنس میں پاس ہونے کا ایک ہی طریقہ ہوتا تھا کہ رٹا لگایا جائے. بالکل. ٹھیک ہے جی. اور اس کے نتیجے میں یعنی جنرل سائنس پڑھنے کے نتیجے میں کچھ انگریزی آئی, کیونکہ انگریزی کی کتاب میں تو لکھا ہوا تھا پیٹ ہیز اے بیٹ. ہاں جی. بیٹ اور کیٹ اور میٹ اور اس طرح کے ورڈ جمع کر کے نان سینس قسم کی کتابیں جو کہ میرے لیے کسی قسم کا انٹرسٹ کا باعث نہیں تھی. اور یہ میرا ایکسپیرینس نہیں ہے, سارے بچوں کا ایکسپیرینس ہے. تو میک لرننگ انگیجنگ. بالکل. ٹھیک ہے. بچے کو ایسی کہانیوں میں انوالو کریں کہ جس کے نتیجے میں اس کو لینگویج آئے. لینگویج سکھانے کے لیے یعنی لینگویج از ناٹ پارٹ آف ایجوکیشن ایکچولی. صحیح. لینگویج از دا اسٹارٹ. وہ ٹول ہے جس کے نتیجے میں ایجوکیشن کی کی کھلنی ہے, کی نے دروازہ کھولنا. بالکل صحیح. تو یہ اگر اس کو ہم سمرائز کرنا چاہیں, کور کمپیٹنسز کے اندر ہم لینگویجز کو اور نمبرز کو ہم ڈال سکتے ہیں, لیکن اس کو بھی سکھانے کے لیے طریقہ کار ایسا آرگینک ہونا چاہیے جو بچوں کو ان کی انوائرمنٹ کو وہ کس جگہ پر ہے ڈیولپمنٹ کی اس کو دیکھ کر رکھا جائے. ایوری تھنگ ایلس از نوائز ٹو سم ایکسٹینٹ, کہ وہ کوئی ایٹ دا مومنٹ. کیونکہ اگر یہ چیز بھی آپ ہمیں دیکھنی چاہیے کہ جب آپ ایک بچے کو ایک اور سبجیکٹ دے رہے ہیں تو آپ اس کا وہ ٹائم سلاٹ چھین رہے ہیں جو اس کو دینا چاہیے تھا آن تھنگس دیٹ شوڈ میٹر ایٹ دیٹ ایج. رائٹ. اور فار انسٹنس میک دی انٹروڈکشن اور ایکسپوجر آف دی ادر سبجیکٹ ان ہز لوکل لینگویج. صحیح. اب کوئی پرابلم نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ اس کو بتا سکتے ہیں, آپ اس کو اچھے لیسنز دے سکتے ہیں کہ ہمیں
اس طرح سے دوسروں کا خیال رکھنا چاہیے. اپنی لینگویج میں, لوکل لینگویج میں یہ ساری چیزیں بتا سکتے ہیں, بتا دیں. کیونکہ وہ لینگویج کا بیریئر ختم, لینگویج کے بیریئر کو بیچ میں نہیں آنا نہیں آنا چاہیے. صحیح, جو چیزیں آپ کے لینگویج پر ڈپینڈنٹ ہے سیکھنے کے لیے. بہت زبردست بات ہے. تو ایسا تو نہیں ہو رہا. مجھے پشتو میں آپ اگر لیٹ سے, میں پشتو نہیں جانتا ہوں, صحیح, مجھے پشتو میں اگر آپ بھی کہیں کہ اخلاقیات پڑھ لو, تو میں اخلاقیات پڑھ لوں یا پشتو پڑھ لوں؟ پشتو پڑھ. اب سوال ہی پیدا ہو جاتا ہے نا. ہاں جی, یعنی اس چیز کو, اس مسئلے کو ختم کرنا چاہیے. سائنس پڑھتے ہوئے بچہ سائنس پڑھ رہا ہو, بالکل, نہ کہ انگریزی سیکھ رہا ہو. انگریزی سیکھ. لینگویج کی بات ہوگی. اس موضوع کو ہم آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. السلام علیکم.